بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلم درویش ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا نازوں میں پلا ہوا تھا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، نہ کوئی ہنر نہ ہی کسی کام کا تجربہ۔ اسے صرف ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں اور چوراہوں پر وقت گزارنا۔ ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے اپنے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی کما نہ لو لوٹ کر واپس مت آنا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں، جو یہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی، یہ لے کر شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی اپنے باپ کو دے دینا اور کہنا میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ اس کے بعد یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسا ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اس کو سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی۔ تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا، جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا لوٹ کر واپس مت آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج اور نہ ہی کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو ایک مرتبہ پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی میں ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی مت آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رہنا اور اس کے بعد واپس آ جانا اور پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی لا کر دے دینا۔ بیٹے نے شہر جا کر اپنی ماں کی بات پر عمل کیا۔ 3 دن کے بعد واپس آ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی اس کو تھماتے ہوئے کہا، اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے اشرفی لے کر اسے کافی غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دیا کہ بیٹے یہ وہ اشرفی نہیں جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ کل تم پھر سے کام کے لیے جاؤ اور اس وقت تک واپس مت لوٹنا جب تک اشرفی کما نہ لو۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بغیر کوئی لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ اس دفعہ یہ نوجوان ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا
اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت اور مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے۔ یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ مجھے گرمی کی تپش کھانی پڑی، مجھے صحراؤں کی خاک چھاننی پڑی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی غور سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار باپ ہنس دیا اور آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے بولا، اب بنے ہو جوان تم۔ بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے دیکھا نہیں گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم نے بغیر کسی مزاحمت کے ان کو آگ میں پھینکتے ہوئے دیکھا۔ بغیر محنت کے آنے والا مال جاتا بھی تو اسی آسانی کے ساتھ ہے، اور اس کے جانے کا وہ دکھ نہیں ہوتا جو محنت کی کمائی کے جانے کا ہوتا ہے۔ بے شک سب سے بہترین کمائی محنت اور حلال کی کمائی ہے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے، رزق حلال عین عبادت ہے اور محنتی میرا دوست ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہر حرام راستہ اپناتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غریبوں کا مال کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، وہ جاتا بھی ویسے ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو گیا۔ یقین کیجئے حلال کی کمائی میں برکت بھی ہے، سکون بھی ہے اور اللہ کی طرف سے خوشی بھی ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور مسکراتے رہیے۔